الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا. لائی کے صدر حکم صاحبان، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان نظام، معزز سامعین اکرام، آج کے سالانہ تقابلی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں بیٹیوں کی حیثیت و مقام. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جسے ہم چاہ کر بھی شمار نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے ایک نہایت ہی انمول اور قیمتی نعمت والدین سے حقیقی محبت کرنے والی بیٹی ہے. بیٹیوں کی بہترین نشو و نما اور ان کی ثمرات فوائد نہ صرف آخرت میں عطا کیے جائیں گے بلکہ اس دنیا ہی میں اس کی بہترین نتائج برآمد ہوں گے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صالح متقی شخص کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا جو اپنی دونوں بیٹی کی پرورش انہی عفت و پاک دامن اور صالح بناتے ہوئے کرے. دراصل بیٹی اللہ تعالیٰ کے جانب سے عطا کردہ ایک بہترین عطیہ ہے. وہ بہترین عطیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جسے ہم چاہ کر بھی شمار نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے ایک نہایت ہی انمول اور قیمتی نعمت والدین سے حقیقی محبت کرنے والی بیٹی ہے. بیٹیوں کی بہترین نشو و نما اور ان کی ثمرات فوائد نہ صرف آخرت میں عطا کیے جائیں گے بلکہ اس دنیا ہی میں اس کی بہترین نتائج برآمد ہوں گے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صالح متقی شخص کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا جو اپنی دونوں بیٹی کی پرورش انہی عفت و پاک دامن اور صالح بناتے ہوئے کرے. دراصل بیٹی اللہ تعالیٰ کے جانب سے عطا کردہ ایک بہترین ایسا عزیز ہے کہ روز قیامت میں ان نعمتوں کو نامہ اعمال میں بندے کے حق میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا. آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے پہلے بیٹیاں کا ذکر فرمایا ہے. علماء نے اس سلسلے کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹوں پر بیٹیاں کا ذکر مقدم کرنے اور ان کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرنے اور ان کی طے مشفقانہ رویہ اختیار کرنے کی تاکید مقصود ہے. کیونکہ ہر دور میں بہت سے والدین میں بیٹی کی پرورش پر اس حد تک نفرت انگیز طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا کہ وہ انہیں زندہ درگور کرنے پر بھی کتراتے نہ تھے. لہذا اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری نگاہوں میں ایک کمتر اور حقیر بچی میری نگاہوں میں سب سے زیادہ مقدم ہے. اس آیت اور اسی طرح اسلام کے دور کی تاریکیوں کا ظلمتوں کا خاتمہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کی شفقت و محبت کا برتاؤ رکھنے کی تاکید مقصود ہے. لڑکیوں کی بہترین توجہ دینے اور ان کی عمدہ نگہبانی کرنے
گی۔ معزز سامعین، اور ان تمام آیت اور حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹیوں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، مگر بڑے ہی نادان وہ لوگ ہیں جو بیٹیاں زیادہ ہونے سے روتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، مگر تجربہ سے یہ ثابت ہوا جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی بیوی اور بچے کی محبت میں غرق ہو کر اپنے ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں۔ ساج و نادر اولاد ایسے ہوتے ہیں صاحب اولاد ہو کر بھی اپنے ماں باپ کی محبت میں الفت رکھتے ہیں، برخلاف ان کی بیٹیاں زندگی بھر تک اپنی ماں باپ کی محبت نہیں چھوڑتی اور ان کی ہمیشہ خدمت کرتی رہتی ہے۔ مبارک ہے بیٹا یا بیٹی، ہمارا رب نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا اولاد نیک اور صالح ہو، بیٹا ہو نکما ہو نافرمان ہو تو اس سے 100 درجہ بیٹی بہتر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کو زندگی کا بوجھ نہ سمجھے اور انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اور بلکہ انہیں اللہ کی رحمت و برکت سمجھتے ہوئے ان کی اسلامی طریقے پر پرورش کرے اور ان سے شفقت و محبت کا برتاؤ رکھے تاکہ ہمیں دو جہانوں میں کامیابی اور کامرانی ملے۔ میں ان چند باتوں سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔